تو ملازمین ہے وہاں پر بہت سے کانٹریکٹ پر ہیں، ڈیلی ویجز ریگولر نہیں ہے. پھر وہاں پہ کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ جو کہ سیکورٹی گارڈ کا الاؤنس کا بہت بڑا مسئلہ آتا ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ میں کہ جی وہ ایک جامعہ کی طرف میں نہیں دیے جاتے. کیوں بھائی؟ وہ جامعہ میں نہیں ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ. تو ہماری شیخ الجامعہ صاحب سے گزارش ہے کہ چونکہ آپ چیئرمین بی او جی ہیں، چیئرمین بی او جی آپ ہیں، تو ہم تو آپ ہی کو کہیں گے. وہ ڈائریکٹرز بھی آپ ہی کے ماتحت ہیں. وہاں کی تمام فائنینشیل اپروولز ہوں یا وہاں کی جتنی ڈگری ایوارڈز ہوں، تمام کی تمام ہر چیز جامعہ سے ہی چلتی ہے. تو پھر وہ ان کے سیکورٹی گارڈ کے الاؤنس بھی جامعہ کی طرف سے ملنے چاہیے اور ریگولر بھی امپلائی وہاں پر جو ہے وہ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ چیئرمین بی او جی کی حیثیت سے آپ آرڈر جاری جو ہے وہ کریں، آپ آرڈر صادر فرمائیں، احکامات صادر فرمائیں. اس لیے کہ آپ چیئرمین بی او جی ہیں، تمام چیزیں تو آپ ویسے دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں امپلائیز کے مسائل آتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں جو ہے وہ ان چیزوں جو ہے جامعہ سے بالا تاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کی ابھی جب میڈیکل انشورنس کا وہ اپنا میڈیکل کا مسئلہ آیا تھا تو روک دیا گیا، وہاں روک دیا گیا. یہاں پر میرے خیال ہے کہ وہ موجود ہے، یہاں پر آئے ہوئے ایک امپلائی تھے ہمارے ایریا سٹی سینٹر کے شاید ایریا سٹی سینٹر آپ لوگوں کا کون سا ہے سینٹر نام؟ ایریا اسٹڈی سینٹر. وہاں پر اسی دوران ایک امپلائی کی اچانک دوران سروس ڈیوٹی ٹائم کے اندر طبیعت بگڑ گئی. ہاسپٹل لینے سے انکار کر رہا، ریکمنڈیشن لیٹر دے نہیں رہی جو ہے جامعہ انتظامیہ. کیوں؟ سینٹرل انسٹیٹیوٹ کا میڈیکل پالیسی ہم نے بند کر دی یہاں سے، کیونکہ ان کی بلنگ نہیں ہوتی تھی بھائی. ہمارا بھی زیادہ اس میں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. صرف وہ 2-3 جو ہے سینٹر ہوں گے، 2 سینٹر کہ جس کی وجہ سے جو ہے مطلب جہاں پر جو ہے ان کی جو ہے پینل کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یعنی ان کا بلنگ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی. اب آپ اس کی وجہ سے تمام سینٹرل انسٹیٹیوٹ کو بند کر دو گے. میڈیکل کی پالیسی غلط ہے بھائی، غلط پالیسی. بہرحال وہ مسئلے کا حل نکلوایا. جب آپ وہاں پر تمام چیزیں یہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ جامعہ سے الگ ہو جاتے ہیں اور ویسے وہ جامعہ میں سب. تو ان تمام چیزوں کو بھائی دیکھا جائے اور اس کے اوپر آپ احکامات صادر فرمائیں، اور نہیں تو پھر یقین دہانی کا لیٹر نکالیں کہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ کے مسئلے بی او جی سے حل ہوں گے، اس کی یقین دہانی کروائیں تھرو آرڈر. کمپیوٹر آپریٹرز کا مسئلہ، کمپیوٹر آپریٹرز کا مسئلہ اتنا الجھا دیا جس کی کوئی حد نہیں. ایک لیٹر ہم نے وہاں سے آل سندھ جامعہ فیڈریشن کے توسط سے سیکورٹی بورڈ یونیورسٹی سے جا کے ملاقات کی اور ایک لیٹر لیا تھا کہ جو 15 سے 16 اور 16 سے 17 میں جائیں گے. وہ اس لیٹر کے تحت سندھ گورنمنٹ کا لیٹر ہے، وہ اس کو لانے کے بعد بولا جا رہا ہے کہ سینڈیکیٹ سے جو اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، سینڈیکیٹ اس کو سینڈیکیٹ میں رکھ دیا. سندھ گورنمنٹ کا لیٹر سینڈیکیٹ میں اڈاپٹ کیا گیا. اب اس پہ میں کہا دیکھیں ہم تو 1 to 16 کو کہا جاتا ہے کہ کم پڑھے لکھے. چلو بھائی آپ زیادہ پڑھے لکھے، تو آپ بتاؤ نا کہ سندھ گورنمنٹ کا آرڈر بڑا ہے یا سینڈیکیٹ کا؟ تو پھر ڈی ایف صاحب نے اس پر کیوں لکھا ابھی اسکالرشپ پر کہ جی دس ایئر اس کو اپروو کر لیا جائے ڈائریکٹر ڈی کو اور فردر پروسیس کے لیے اس کو ریکٹیفائی کروا لیا جائے سندھ گورنمنٹ سے. کیوں؟ آن بیہاف سینڈیکیٹ آپ نے اپروو کرا اس کو، تو پھر سندھ گورنمنٹ سے ریکٹیفائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہمارے مسائل 1 to 16 کے اس کو ایک ادھر سے بیڈمنٹن سے مارتا ہے، دوسرا ادھر سے. یہی ہو رہا ہمارے ساتھ. ورنہ سندھ گورنمنٹ کے آرڈر کو سینڈیکیٹ اپروو کرے گی بھائی. اب یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اس طرح سے. تو خیر بہرحال وہ کمپیوٹر آپریٹر کا مسئلہ اس میں آیا، لیٹر وہاں پر بھی اپرووڈ ہو گیا، اڈاپٹ کر لیا. اس کو منع تو کر ہی نہیں سکتے تھے، صرف ٹائمنگ گین کرنا تھا. خیر بہرحال کر لیا، وہ بھی ہو گیا. 2 ادھر ٹی پی سی بھی ہو گئی اس کے اوپر کہ جس میں یہ طے پا کہ ہاں بھی دے دیا جائے. اس کے باوجود پھر رک گیا مسئلہ. بھائی وہ کہاں رکا ہوا ہے، کیوں رکا ہوا ہے، کس لیے رکا ہوا ہے؟ یا تو آپ یہ بولو کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کے آرڈر کو بھی نہیں مانتے، ہم سینڈیکیٹ کی اپروول کو بھی نہیں مانتے، ہم ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے جو 1 to 16 کی ہیں. تو ایک بار کلیئر ہی کر دو نا یار، کلیئر ہی کر دو. آپ تو سندھ گورنمنٹ کے بھی آرڈر کو نہ مانو، آپ وفاق کے آرڈر کو نہ مانو، آپ کسی آرڈر کو نہیں مان رہے ہو. بھائی مانو گے کس کو؟ کون سا آرڈر کہاں سے لے کر آئیں؟ کیسے جو ہے آپ کو لا کر دیں؟ کیا چیز لا کر کہاں سے لا کے دیں؟ تو ہماری گزارش ہے بھائی ان کمپیوٹر آپریٹر کا مسئلہ اب آپ نے بہت لڑکا دیا، اب اس کو آپ فوری طور پر اس کو جو ہے حل کریں.
کمیٹی کے فیصلے کو آن بیہاف سینڈیکیٹ کی منظوری دی جائے. آن بیہاف سینڈیکیٹ منظور کیا جائے اس کو, اس لیے کہ وہ سینڈیکیٹ سے ہی بنی ہے کمیٹی, وہ کمیٹی سینڈیکیٹ سے ہی بنی ہے. اس کے ممبران جو تھے اس میں 2 ممبران تو سینڈیکیٹ کے ہی ہیں. ایک محترم جناب عتیق الرزاق صاحب, ہاں سوری میڈم بھی تو سینڈیکیٹ کی تھی, اس میں تینوں ممبر اس میں سینڈیکیٹ کے ہی ہیں. تو بھائی سینڈیکیٹ نے بنائی اور اس میں ممبران بھی وہ سینڈیکیٹ کے ہی تھے. کوئی اس کے اندر بعد میں کوئی دوسرے جو ہے اور اساتذہ کرام نہیں لیے گئے. اور پھر جب انہوں نے اس گریونس کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی آپ کو, آپ نے پچھلی سینڈیکیٹ کے اندر اس کو لے بھی آئے, 24 نمبر آئٹم پر بھی رکھا اور پھر ڈسکس نہیں کرا. تو آپ ڈسکس کرنے کیوں جا رہے ہو ادھر؟ چلو آپ نے بولا, ہم نے بولا ٹھیک ہے صحیح ہے, آپ ڈسکس کرنے, اس میں ڈوز ہی کرنا تھا اس کو. لیکن جب آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرا اور میٹنگ ختم ہو گئی, تو بھائی آپ سے ہماری گزارش کہ اس کو آن بیہاف سینڈیکیٹ اس کو منظور کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقار بھائی نے بھی کل یہ مطالبہ اٹھایا ہے کہ آن بیہاف سینڈیکیٹ اس کو اپروو کیا جائے. اور وقار بھائی کو بھی یاد ہے کہ وقار بھائی اور میں ابھی لاسٹ ٹائم طاہر صاحب جانے سے پہلے طاہر صاحب کے ہم نے وی سی آفس میں کھڑے ہو کے یہی بات ان کو بولی کہ وہ تو سینڈیکیٹ کے ممبران ہیں آپ لوگ, آپ نے رپورٹ پیش کر دی, سینڈیکیٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکی, تو آپ اس کو آن بیہاف سینڈیکیٹ اپروو کروا دیں. یہ بات نہیں وقار بھائی, ہم وقار بھائی کے اس مطالبے کی بھی بھرپور حمایت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ مطالبہ کسی اور کا تو ہے نہیں, تمام ملازمین جامعہ کا, اور ہمارا بھی مطالبہ وہی ہے اور چلا آ رہا ہے. تو ہم اپنے ہی مطالبے سے کیوں پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیوں کرم اس سے پیچھے ہٹیں گے بھائی؟ ہم تو اس مطالبے پہ کھڑے اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. تو وقار بھائی نے بھی جو آواز اٹھائی ہے وہ بالکل صحیح اٹھائی ہے, میں اس کی بھرپور تعریف کرتا ہوں. تمام سینٹرل انسٹیٹیوٹ کے اندر جو میڈیکل پالیسی رائج کی جانے کے لیے ابھی احکامات صادر فرمائے گئے تھے, بھائی بالکل کروائیں. آپ ان کا میڈیکل پالیسی الگ کروانا چاہیں, اگر آپ ان کی جامعہ سے ہٹانا چاہیں, ان کے سینٹرل انسٹیٹیوٹ کے تحت چلے تو بالکل چلیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ جی ایک انسٹیٹیوٹ طبا لے لے, ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ابن سینا لے لے, اور کوئی پٹیل لے لے, اور کوئی جو ہے نا یہاں پہ وہ کوئی وہ اپنا کون سا ہے, نہیں ڈاؤ نہیں, اس سے پہلے ایک زیادہ ہاسپٹل لے لے کوئی, پتہ چلا. اور ایک وہ بول رہا ہے کہ جی میری مالی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے تو لہٰذا میں تو کلینک ہی لے سکتا ہوں. تو یہ نہ ہو, ایک جیسی یکساں پالیسی آپ بنوائیں گے چیئرمین پی او جی کی حیثیت سے, شیخ الجامعہ کی حیثیت سے آپ بنوائیں گے کہ تمام سینٹرل انسٹیٹیوٹ سے میٹنگ کریں, ان کو بلائیں, ان کے ڈائریکٹرز کو, اور ایک پیج پہ لا کر آپ ان کو 3-4 ہاسپٹل جیسے جامعہ کے 5 ہاسپٹل جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام وہ بھی پینل پر لے بنے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی کلینک لے لے اور کوئی ہاسپٹل لے لے. تو یکساں پالیسی رکھے اس کے اندر. جب تک نئی پالیسی امپروو نہیں ہو جاتی, پرانی پالیسی یعنی کہ جامعہ کراچی کے جو پینل ہے اس کو کنٹینیو رکھا گیا سینٹر وہ ہو گیا. وہ بھی لاسٹ میٹنگ سے پہلے ہی اس کا ہم نے ایک لیٹر سبمٹ کرا کے جو بند ہو گیا تھا میڈیکل میں, تو وہ ہم نے کروا کے اور وہ بھجوا دیے تمام سینٹروں میں بھی, اور اس کو پبلک بھی کر دیا تھا, تمام گروپوں چلا کے وہ ہو گیا. میڈیکل ان کا جب تک بند نہیں ہوگا, جب تک کوئی مضبوط مربوط جو ہے حکمت عملی نہیں بن جاتی ان کے لیے, جب تک وہ میڈیکل ان کا بند نہیں ہوتا. ₹750 میڈیکل کے میڈیکل الاؤنس جو کہ زندگی دیگر جامعہ میں مل چکا ہے, آپ کو ہمیں عرصہ دراز سے نہیں مل رہا. تو بھائی ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں آپ کہ اپنے لیے تو سب کچھ ہے, ہمارے لیے تو 750 بھی نہیں نکل رہے. اس کے لیے پہلے بولا گیا کہ ہم آپ نے جو پروف لگائے ہیں وہ ہم پہلے ویریفائی کروائیں گے. ویریفائی کروا لو, میں گھر سے تھوڑی لے کے آیا ہوں, وہ ویریفائی کروائے گئے ان جامعات سے. پھر اس کے بعد یہ کہہ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم سرٹیفکیٹ میں لے کے جاتے ہیں, تو بھائی دے رہے سرٹیفکیٹ میں بھی لے گئے. وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی چونکہ ہم یہاں ریمبرس کرتے ہیں تو اس لیے وہاں پر ریمبرس نہیں ہوتا, ہم نہیں دے سکتے. اگر ایسا ہے کہ وہاں بھی ریمبرس جو ہے ہو رہا ہے تو رجسٹرار کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لیں, اگر وہاں پر ریمبرس ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک رپورٹ بنا کے دے دیں تو ہم دے دیں گے. ہم نے وہ ریمبرس کے ڈاکومنٹ بھی سبمٹ کرا دیے, وہاں سے لا کر کے وہاں ریمبرس بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود رجسٹرار صاحب ماشاءاللہ اپنی مراد لینے میں تو لگے ہوئے ہیں,
لیکن ہمارے 750 روپے میں کوئی کام پہ کیوں نہیں رنگ رہی؟ اپنے لیے تو ماشاءاللہ گھر لے لیا، اپنے لیے تو گھر لے لیا، میٹنگ میں جب آیا کمیٹی میں تو میں نے اس کی مخالفت کر دی، اس لیے کہ وہ رجسٹرار صاحب آپ رجسٹرار ایکٹنگ ہے، آپ مکمل رجسٹرار نہیں ہے، آپ ایکٹنگ ہے اس پہ. تو جب پرائرٹی بنائی گئی تو وہ تو مکمل رجسٹرار کی ہے اور ہے آپ ایکٹنگ رجسٹرار. تو جب میں نے میٹنگ کے اندر یہ طے کروا دیا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سب اتنا اصرار کر رہے ہیں، تمام ممبران اصرار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں ان کو، لیکن جیسے وی سی ہاؤس ڈکلیئر ہوا ویسے رجسٹرار ہاؤس ڈکلیئر کر کے دے دیں. کیا غلط بولا ہے میں نے؟ ابھی وہ منٹ سائن نہیں ہوئے تھے کہ ایک نوٹ شیٹ اپرووڈ ہوتی ہے، اس کو انیشیل اسٹیج پر اسٹیٹ آفیسر کرتی ہیں اور کنوینر ہاؤس الاٹمنٹ کرتے ہیں اس کو سیکنڈ، اور وی سی صاحب اس کو اپروو کر دیتے ہیں، مکان ان کو مل جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کچھ اپنے اپوائنٹمنٹ بھی کروا لی. میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا منیر بلوچ بھائی جی بتاتے پھر رہے تھے سب کو، انہوں نے لکھ کر بھی چلایا کہ رجسٹرار صاحب، اخباروں میں بھی آیا کہ رجسٹرار صاحب نے اپنے گھر کے کچھ لوگ اپوائنٹ کر لیے. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، آپ ہم تو نہیں بول رہے، یہ تو اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے. تو بھائی آپ اپنی مراد تو لے رہے ہو. اور پھر میں یہاں پر یہ کہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے میرے گھر کے آرڈر نکلنے پر 4-5 لوگوں نے اپلیکیشنیں لگائی اور اس کو کینسل کروا دیا، بہت اچھا کیا. اس لیے کہ مجھے تو صرف ایک گھر کا آرڈر ہی کینسل ہوا نا، لیکن آپ نے اس وقت یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے اس اجلاس میں ہاتھ اٹھا کر اپروول دی تھی مجھے، میں ان کا فیصلہ یہاں اپنا مسئلہ یہاں سے حل کرا کے لے کر گیا تھا اور میٹنگ میں لے آ کے اپروو کروایا تھا، تو لیٹر نکلا تھا. آپ تمام لوگوں نے اپروول دی تھی اس پہ ہاتھ اٹھا کر. آپ لوگوں کو یاد ہے وہ؟ آپ لوگ بتائیں گے اس کو کہ ہاں اپروول دی تھی آپ لوگوں نے. وہ مسئلہ جب وہاں پر وہ حل ہوا تو وہ لیٹر آپ نے اگر کینسل کرا تو میرا لیٹر تو صرف میرا کینسل ہوا، لیکن آپ نے تمام امپلائیز کے فیصلے کی مخالفت کیے کرو گے تو کرو بھائی جا کے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رجسٹرار صاحب کا گھر بھی نظر آنا چاہیے تھا ابھی، لیکن چونکہ 72 اپائنٹمنٹ آڑے آ رہے ہیں نا، 72 اپائنٹمنٹ آڑے آ رہے ہیں وہ کروانے، وہ امپلائیز کے بچے تو ہیں نہیں، وہ تو باہر کے لوگ ہیں. تو وہ تمام چیزیں اگر رجسٹرار یا وی سی صاحب کے خلاف اگر کوئی بات کر دی تو وہ رک جائیں گی، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی بول نہیں سکتے. بہرحال چھوڑے اس کو. خیر ہمیں اس لیے کسی گروپ کے بارے میں نہ کسی گروپ کا نام دے رہا ہوں نہ ان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی جہاں جو مسائل ہیں امپلائیز کے ان کی بات کر رہا ہوں. تو اگر میری یہ بات بھی اگر کوئی بری لگی تو بھائی میں معذرت، اس لیے کہ ہمارا مسئلہ انتظامیہ سے بھی آپ سے نہیں ہے، ہم آپ کے نہ پیچھے لگانا چاہتے ہیں نہ آپ کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. قرض اسرا 3 سال سے نہیں ملا امپلائیز کو، قرض اسرا 3 سال سے امپلائیز کو نہیں ملا. اس کی جب ہم نے اپلیکیشن جب لیٹر ڈالا تو اس میں نے لکھا تقریباً 20 ملین سے زائد کی رقم موجود ہے. تو وی سی صاحب نے اس کے اوپر ایک گولڈا بنایا، سوالیہ نشان بنایا، سائن کرا، اس کی کاپی مجھے بھجوا دی. اب جب میں گیا لے کر بعد میں کہ مجھے کیوں بھجوائی آپ، تو بولے آپ نے لیٹر سے نہیں بنایا تو آپ نے یہ کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں لکھوں، رقم موجود ہے، مجھے پتہ ہے اس کے اندر رقم موجود ہے. نہیں بولے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ یہ نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں لکھ سکتا بھائی، کیوں نہیں لکھ سکتا؟ میں ممبر ہوں اس کا، مجھے معلوم ہے اس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، اس لیے کہ جو پچھلے والوں کے کٹ رہے تھے وہ مجھے معلوم ہے اس کا فگر کیا تھا. اور پھر جب اس میں نئے جو اور لوگوں کو ملا اس کے لاسٹ میٹنگ کے اندر وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور وہ کل ملا کر کتنے ہو گئے اور ملے کتنے تھے 3 لاکھ روپے سب کو ایکول، اور اس کی انسٹالمنٹ جو بن رہی ہے سب کی ایکول. تو جب سب لوگوں کے پیسے جب میں 3 سال کے جوڑ رہا ہوں تو اماؤنٹ تو میرے پاس خود بخود ہی آ جائے گا نا، لکھا ہوا خود ہی فگر آ جائے گا سامنے میرے کہ اتنا فگر ہے جو کہ میرا ہر سال کٹ رہا ہے، ہر مہینے کٹ رہا ہے. اس کو جب میں کیلکولیٹ کروں گا 3 سال کا تو اماؤنٹ خود بخود نکل آئے گا. تو میں کیوں نہ لکھوں بھائی اس میں اماؤنٹ نہیں بتاؤ، ان کو پیسے نہیں بتاؤ کہ کہاں رکھے میں، وہ بتاؤ گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ ان کو تو صرف گھمانے ہے نا ڈی ایف کو مار، ہماری تو ساری چیزیں ڈی ایف کے پاس جاتی ہیں. جو کروانے والے کام ہیں وہ ڈی ٹی ایف کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے فوری کروانے ہوتے ہیں، اور جو جن کو رلوانا ہوتا ہے وہ ڈی ایف کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو اس میں اماؤنٹ نہیں لکھنا آپ نے، وہ آپ لیٹر صحیح کر کے لائیں. میں نے کہا میں تو نہیں کروں گا صحیح لیٹر اس کو، اس لیے کہ میرے حساب سے تو لیٹر بالکل صحیح ہے. میں نے کہا بھائی میرے حساب سے لیٹر بالکل صحیح ہے. کہیں گے ٹھیک ہے پر میں اس میں کچھ نہیں کروں گا. میں نے کہا نہیں کروں گا نصیحت یار، میں لیٹر درست نہیں کروں گا آپ کے مطابق میرے حساب سے، کیونکہ لیٹر بالکل صحیح ہے. کس لیے چینج کروں، کس لیے اس میں سے یہ اماؤنٹ ہٹاؤں گا؟ مجھ سے آپ یہ پوچھو پروف کرو گے تو پروف کروں گا نا میں. مجھے آپ یہ بولو کہ آپ یہ پروف کر سکتے ہو تو 20 ملین سے زیادہ اس میں رقم پڑی ہوئی ہے، میں پروف کر کے دوں گا آپ کو.
کہ جو لکھ رہا ہوں اس کو آن کر رہا ہوں اور اس کو پروف کروں گا. آپ مجھے کئی بار بھی بلاؤ, یہاں پر آ جاؤ, اجلاس میں امپلائی بلا لو, سب کے تمام امپلائز کے سامنے مجھ سے پروف کروا لو, میں پروف کروں گا. کہیں اگر پیچھے ہٹ رہا ہوں اپنی بات سے تو پھر بول رہا ہوں. اب یہ تمام جو مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان تمام مسائل کو ہم یہ کہیں گے وی سی صاحب سے, شکل جامعہ صاحب سے, ان سے گزارش کریں گے ہم کہ ہمارے یہ مسئلے فی الفور دیکھے جائیں, کو حل کیا جائے, ان مسائل کو ہمارے حل کیا جائے. آپ کے پاس اب فنڈ بھی موجود ہے, اب آپ فرصت میں بھی بیٹھے ہوئے, اب آپ تمام مسائل سے جو دو چار ہوئے تھے اس سے نکل چکے ہیں. اب آپ کا وہ مسئلہ بھی نہیں رہا کہ ابھی فی الحال آپ ایکٹنگ ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. بھائی اللہ پاک آپ کو ساری زندگی وائس چانسلر رکھے, آپ کو مرتے دم تک وائس چانسلر رکھے یہاں پر. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بھائی, نہ آپ کے مخالف ہے سیٹ کے ہٹانے کے لیے, نہ ہمیں کہیں وائس چانسلر بننے کے بیٹھنا ہے. وہاں کوئی دوسرا وائس چانسلر آئے گا تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طریقے سے چلے گا بھائی, وہ آگے دودھ کی ندی ہے تو بھاگ دے گا. تو لہٰذا ہماری تو آپ سے گزارش ہے کہ بھائی آپ یہ مسئلے حل کروائیں, ہمارے مسئلے حل کریں. شیخ الجامعہ آپ ہے, آپ ہمیں گھمائیں نہیں, ڈی ایف رجسٹرار ادھر ادھر فلانا ڈھیملا نہیں. جو کام آپ کے کرنے کے شیخ الجامعہ آپ ہیں, ادارے کے سربراہ آپ ہیں, مسئلے کا حل آپ ہی نکالنا ہے. تو ہماری گزارش آپ سے کہ آپ وہ مسائل کا حل کریں, اور پھر اگر بالفرض آپ ان مسائل کے حل میں تعطیل کرتے ہیں یا مزید اس کو جو ہے لٹکاتے نہیں کرتے, تو پھر لازمی سی بات ہے کہ پھر ہمیں سبزہ دار میں شاید آنا پڑ جائے, شاید جو ہے احتجاج کرنا پڑ جائے, جو کہ ہم نہیں چاہتے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ملازمین بھی ماشاء اللہ ہے, ہمارے دوست ساتھی بھی ملازم ماشاء اللہ ہے, یہاں اجلاس میں تو بھرپور آتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن جب جہاں احتجاج کی باری آتی ہے تو تھوڑا سا شاید ہو سکتا ہے آپ کے خوف کی وجہ سے کچھ سائڈ میں ہو جاتے ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے سائڈ میں ہو جاتے ہوں گے, کچھ اپنے ڈپارٹمنٹ کے کام کی وجہ سے سائڈ میں ہو جاتے ہوں گے. اس وجہ سے وہاں پر تعداد کم رہ جاتی ہے. تو ہم بھی نہیں چاہیے کہ بھائی زیادہ کر دیں, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ احتجاج نہیں ہو سکتا. احتجاج تو ہو سکتا ہے, احتجاج کوئی نہیں کھڑا ہوا, ایک آدمی بھی اگر پلے کارڈ لے کے آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو وہ احتجاج کاؤنٹ ہوگا, وہ احتجاج کاؤنٹ ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر لوگوں کو آپ نے بغل بچہ گروپ کو بنا کر مارکیٹ میں اتار دیا ہے کہ جی لوگوں کو سمجھاؤ جا کے تو وہ اجلاس میں نہ پہنچے, وہ احتجاج میں نہ پہنچے, تو روک لیں. آپ جتنی بیڑیاں ڈال دیں, جتنی رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے کر دیں, مسئلہ نہیں ہے. فرحان خان اکیلا بھی کھڑا ہو سکتا ہے, اجلاس پر کھڑا ہوگا. لیکن ہم آپ سے پھر یہ التجا کر رہے ہیں, پھر یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کے حل کے لیے اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی مثبت انداز اپنائیں. یہ انداز آپ کا, یہ طریقہ اگر آپ کا صحیح نہیں ہے کہ آپ صرف مارک کرتے ہیں, صرف مارک نہ کریں. ابھی ہمارا اسکالرشپ کا مسئلہ, اس کا کنوینئر کا جو مسئلہ اڑ گیا ہے, کنوینئر صاحب جو ہے 12 اپنی طرف سے کا جو ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لکھتے چلے جا رہے ہیں, ان کو چینج کریں. دوسری کمیٹی جو ہے تاکہ جو ہے اس میں کنوینئر چینج ہو تو اس کا مسئلہ حل ہو سکے, اور وہ تمام تر لیٹر کی روشنی میں اس پالیسی کے اوپر جو آپ نے اپروول دی اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل نکال کے, اور وہ اب زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس میں, وہ اب ہو جائے گا. صرف کنوینئر چینج کرے, جو اپنے پاس سے بلا وجہ چیزیں نہ لکھتے. بھائی جو میٹنگ میں بات ہو رہی ہے اس کو لکھے, اپنے پاس سے نہ لکھے, کوڈ نہ کرے چیزوں کو. تو میری آپ سے گزارش کہ بھائی تمام چیزوں کو دیکھ کر فوری طور پہ حل کریں اس کو. اور میں اب یہاں پہ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. 12 دسمبر کو ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے, 12 دسمبر کو ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے الیکشن کا. لوگوں میں کہا سرائیاں یہ چل رہی ہیں ابھی کہ جی فرحان بھائی تو کیس کا سہارا لیتے ہوئے, اس کیس کا سہارا لیتے ہوئے شاید الیکشن نہیں کرائیں گے. تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ملازمین سفر کریں, ان کے مسائل سفر کریں, میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا. آپ کو یہ جو ہے غلط فہمیاں ہیں, اسی نہیں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آج میں ایک فیصلہ کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. لوگوں کو الیکشن کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو آپ نے اتنی جلدی کا ٹائم دے دیا, ہم کیسے تیاری کریں گے. تو 12 دسمبر کے بعد 3 مہینے یعنی 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہوں گے, ایسے ہی ہے نا. تو میں آج ڈیٹ کا بھی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. میری طرف سے
25 मार्च जुमे का दिन 2022, 25 मार्च 2022 जुमे का दिन इलेक्शन का दिन अनाउंस कर रहा हूँ, ताकि मुलाजमीन और उनके मसाइल सफर ना करें और आप ये प्रोपेगेंडा ना कर सके जी कि हम इसके ऊपर कदगल लगाकर सांप की तरह बन के बैठ गए कि जी हम छोड़ना नहीं चाह रहे, तो छोड़ना नहीं चाह रहे। और अल्लाह न करे इस दौरान अगर मैं दुनिया फानी से रुखसत हो गया तो वो यकीन में तब्दील हो, हाँ यार सही बोल रहे थे, फरहान भाई जो है वो यही चाह रहे थे, वो दुनिया से निकल के इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। तो भाई मैंने इलेक्शन की डेट आज दी थी, सबको बुलाया था, जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने सबको जो मिला दावत दी। हाँ, ग्रुप की हैसियत से किसी को नहीं बुलाया, ग्रुप की हैसियत से किसी को नहीं बुलाऊंगा, इसलिए कि आज डेट दे दी, जब तक 12 दिसंबर तक आखिरी दिन तक खड़ो के काम करूंगा। अभी आप फैसला करते हो कि एहतजाज होना चाहिए तो एहतजाज भी करूंगा, हर चीज़ करूंगा, लेकिन 25 दिसंबर आपको मैंने डेट दे दी और इतना टाइम है कि तैयारियां भी कर लीजिएगा। मजीद अगर आप समझते हैं कि नहीं ये टाइम ज़्यादा हो गया, कम करना तो कम कर लेना, मैं उस पर साइन कर दूँ, ठीक है ना साथियों। और इसके ऊपर मैं ही समझता हूँ कि एक आखिरी आप लोग जो फैसला करें, क्या हमें एक बार फिर वाइस चांसलर साहब के पास जाना चाहिए बात करने के लिए, या डायरेक्ट एहतजाज में उतरना चाहिए? डायरेक्ट जाना चाहिए, आप लोग हाथ उठा के फैसला करते हैं, डायरेक्ट एहतजाज पे जाना चाहिए। क्या बोलते हैं? अच्छा ऐसा कर लें, डायरेक्ट एहतजाज वाले हाथ उठा लें, डायरेक्ट एहतजाज। और वो हाथ उठा लें, आप लोग नीचे कर लें, वो हाथ उठा लें जो ये कहते हैं कि नहीं वाइस चांसलर से एक बार और मिलके जाके बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये हाथ थोड़ा कुछ कम हो गए, ये रेशियो जो है वो डायरेक्ट एहतजाज का ज़्यादा सही है, ज़्यादा है, तो फिर मेरा ख्याल है हमें डायरेक्ट एहतजाज को करना चाहिए। फैसला वही होगा जो आप लोग करोगे, आगे वही होगा जो आप लोग करोगे। और मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद फरहान भाई इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। अभी और भी साहब कल कहते कर रहे थे कि जी क्योंकि इलेक्शन आ गए तो फरहान भाई भी आ गए। तो भाई फरहान भाई बताते चले कि इस मरतबा इलेक्शन में फरहान भाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, हाँ अलबत्ता अपने ग्रुप के साथ जरूर होंगे, इलेक्शन में पेश होंगे, आप तमाम मसाइल के हल से पीछे नहीं हटेंगे किसी की तरह, लेकिन खुद फरहान भाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ताकि और फिर उसके अंदर ये भी चाहूँगा कि हम जो 5-6 ग्रुप लोग हम लोग हैं वो सब एक पेज पर आए। और यही वजह है कि मैं दो चीज़ों की वजह से, कि एक उनकी उस गलत फहमियों की वजह से कि जी फरहान भाई आ जाते हैं हम में से कोई जीत नहीं पाता, तो इसलिए फरहान भाई इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ते। भाई ये तो आप लोग की इम्प्लॉइज़ की तमाम दोस्तों साथियों की मोहब्बत है जो आप लोग वोट देते हैं ना फरहान भाई को, वरना फरहान भाई कैसे आगे इलेक्शन में करके खड़े हो सकते हैं सदारत? फरहान भाई फिर इंतज़ामिया को कौन देगा मुंह जाके? मुंह देने वाला कोई है होना चाहिए, नहीं नज़र आया। 24 साल मेरी सर्विस में ऐसा नहीं है कोई। वो उस वक्त भी देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक फरहान भाई ऐसा कोई। कोई बात नहीं, हम एक एम्प्लॉय की हैसियत से एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन को खड़ा करेंगे, हम डायरेक्ट इंतजामिया के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उस वक्त का जो सदर जो जनरल सेक्रेटरी हो सकता है फिर वो हमारे ग्रुप से हो, और हो सकता है हम 5-6 ग्रुप एक पेज पर आ जाए और उसमें से निकल कर एक जो सदर जनरल सेक्रेटरी हो, तो भाई ताकत तो रहेगी इंशाल्लाह ताला। और हम कहीं नहीं जा रहे, जामिया छोड़ के नहीं जा रहे, रहेंगे यहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं सदारत में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा या जनरल सेक्रेटरी नहीं होऊंगा या इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो ऐसा नहीं कि जामिया छोड़ के चले जाऊंगा। उस एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की कैबिनेट के साथ हम वक्त 3 बजे रात 2 बजे रात भी बोलेंगे तो खड़ा होऊंगा, हर जगह पे एक तो मेरा ख्याल है कि अब जो एहतजाज की डेट दे दो, एहतजाज की डेट दी जाए। मेरा तो ख्याल ये था फिर कि आज हम यहाँ से निकलकर एक 5 मिनट के लिए तो कम से कम सब्ज़ादार में खड़ा हो जाए। आप यहाँ पर एक मिनट उठिएगा नहीं, इसको देखिए तय करके उठेगा कि हमने फिर आगे करना क्या। भाई जो एहतजाज का बोल रहे वो खड़े होंगे सब्ज़ादार में, खड़े होंगे क्यों नहीं खड़े? भाई देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सुने यहाँ जितने एम्प्लॉय बैठे एहतजाज जब शुरू होगा, अभी हम जा रहे हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद कम अज़ कम इंतजामिया को एक मैसेज आएगा कि ये लोग निकल कर आगे एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, फिर हम एक हिकमत अपनी बनाएंगे। मेरा अपना मानना ये,
میں خود یہ کہوں گا کہ ایک 5-10 منٹ کے لیے کھڑا ہوا جائے اور وہاں پہ 2-3 جو ہے نا تھوڑی سی نعرے بازی کی جائے پرامن طریقے سے، بغیر ایک پتا ہرائے، پرامن طریقے سے وہاں کھڑے ہو کر، جو کہ آپ کا ہمارا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے، اس طریقے سے اس انداز میں کھڑے ہو اور اپنا میسج دیں انتظامیہ کو. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کم از کم ایک بار امپلائیز ویلفیئر اسسٹنٹ سے جا کے بات ضرور کریں. جی ہاں اس کے بعد ڈائریکٹ احتجاج والی بات بھی آپ کی آ گئی، اس کو بھی کنٹینیو کر لیا کہ جو ہے نا کہ آج جا کے وہاں پر کھڑے ہو کے احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے ہیں اور پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے. پھر اس کے اوپر احتجاج کا اور مزید ہم تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یونین آفس میں جو وقار بھائی ہو گئے، عامر بھائی ہو گئے جو ماشاءاللہ ہر دور میں ایکٹیو رہے ہیں، عابد بھائی ہو گئے، اور جو میں مطلب یہاں پر جو لوگ ایکٹیو پرسن لوگ ہیں جو ہر دور میں ہر طریقے سے امپلائیز کی فلاح اور بہبود کی بات کرتے ہیں، اپنی ناراضگیاں ظاہر نہیں کرتے، اپنے مفادات کو آگے نہیں رکھتے، ان لوگوں سے اور بھی اور بہت سے لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں یونین آفس اور اس کے بعد بیٹھ کر میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ شاید کہ اگر وی سی کے پاس جانے کے لیے اس جو ایکٹیو پرسن لوگ ہیں ان کو بھی اگر جو ہے نا ساتھ لے لیا جائے تو ایک کمیٹی کی صورت میں جایا جائے تو کیا وہاں اقبال بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، اقبال بھائی بیٹھے ہوئے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چاہوں، دیکھو تھوڑا سا ایک چیز اور یہ کر لیتے ہیں. ہاں بالکل ٹائم تو زیادہ ہو رہا ہے، میں بھی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج صرف 5-10 منٹ کا، اسی لیے زیادہ مجھے وہ نہیں کرنے کے لیے کہہ رہا. میں نے ایک تجویز دی ہے آگے بھی اور سبھی کو بول رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ جو 6 گروپ ہیں نا یہ ہم سب ایک ہی جگہ تھے پہلے اور انہیں میں سے نکل گئے پہلے 6-7 اب تو 7واں بھی ہو گیا ماشاء اللہ، کیا کہنا ہوگا. تو بھائی ہم یہ 7 گروپ ایک ہی جگہ سے نکل کر بنے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ بھائی 7 گروپوں کو ایک ہی جگہ ایک پیج پر ہونا چاہیے، نظریاتی طور پر، نہ صرف نظریاتی طور پر بلکہ فزیکلی بھی. ہمیں میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں کہ آفیسرز کا جو گروپ ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے، 1 سے لے کر 21 تک ایک ہی گروپ ہونا چاہیے عامر بھائی کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر 17 اور ابو کے جو معاملات آتے ہیں اس میں ہر چیز الگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ بالکل ہو سکتا ہے اس پر بیٹھ کے اگر بات کی جا سکے. آئندہ کا لائمل یقیناً یہ ہونا چاہیے آپ کا ہمارا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بیٹھے گا تھوڑا سا بیٹھ جائے 2 منٹ رکے کہ یہاں پر دیکھیں میں اگلا الیکشن نہ لڑنے کی بات کر رہا ہوں. اگر میرا مفاد ہوگا تو یقیناً میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بھلے میرے کو 4 ووٹ پڑے، لیکن میں کیوں اپنے خامہ خواہ جو چکروں میں ہوں. میں اسی لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں بھائی کہ یہاں پر ماشاءاللہ اور بھی لوگ ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جو میں بول رہا ہوں کہ ایک جو 2 بڑے گروپ ہیں انصاف پسند اور ملازم اتحاد، ان سے ہٹ کر ہمارے پاس یہ 4 گروپ اور 1 گروپ اور بن کے 5 گروپ موجود ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ کیوں نہ ہم سب ایک جگہ ہوں اور نہ صرف ایک جگہ ہوں بلکہ پینل ایک بنے اور اس کے اندر صدر اور جنرل سیکرٹری ان 2 بڑے گروپوں سے نہ ہو، ان 2 بڑے گروپوں سے صدر اور جنرل سیکرٹری نہ ہو. کیا میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہو؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پھر کہ ان 2 بڑے گروپوں سے تو صدر اور جنرل سیکرٹری نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جنرل باڈی کا ایک تجربہ کر چکا ہوں میں یہاں پر اللہ معاف کرے وہ مار کٹائی، یہ مائک ٹوٹ جاتے ہیں، ٹیبلیں ٹوٹ جاتی ہیں، شیشے ٹوٹتے ہیں، اس کا بھی بعد میں مجھے بھگتنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اجلاس بلایا تھا، تمام کسی کو یہ نہیں بولا گیا کہ کوئی گروپ نہیں آئے گا یا کوئی امپلائی نہیں آئے گا یا وہ آئے گا یا وہ نہیں آئے گا. ایک ڈپارٹمنٹ میں خود دے کر آیا ہوں اور پھر جو باہر کی کہاں سرائیاں ہیں جو ان کی منافقت ہے لوگوں کی، تو وہ منافقتوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے آج یہ ڈیٹ بھی دی. اسی لیے جنرل باڈی میں اب شاید نہ بلا سکوں، اس لیے کہ اب جو ہم احتجاج پہ جا رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا پھر کہ کتنا لمبا کھینچے گا اور کیا ہوگا. پہلے بھی ہم نے 15-15 20-20 دن احتجاج کیا کھڑوں کے. وقار بھائی ساتھ ہمارے موجود تھے، اس میں یہاں سب لوگ موجود تھے، تو ابھی پتہ نہیں ہے بھائی کتنے دن احتجاج کھینچا ہمارا.
जब खड़े होने जा रहे हैं तो रिजल्ट की परवाह किए बगैर खड़े होने जा रहे हैं। बिल्कुल रिजल्ट 3 दिन में नहीं जरूरी कि आ जाए, हो सकता है 20 दिन और 25 दिन भी लग जाए। पिछली जनरल बॉडी में वकार भाई जख्मी भी हुए थे जो क्लिनिक लेके भागे थे, तो इसलिए जनरल बॉडी का भी जो कुछ था मैंने आज ही बता दिया सबको। इसीलिए आप तमाम लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं? सही है। हाथ उठा के बता दें मुत्तफिक है, बस ठीक। तो आप मैं कह रहा हूँ कि उस पर जो 6 ग्रुपों को एक करने की बात कर रहे थे मैं उसमें आ जाता हूँ कि 6 ग्रुपों के अंदर एक करने के लिए हमने कहा कि सदर और जनरल सेक्रेटरी, मुलाजमिन इत्तेहाद और जो हमारा दूसरा एक ग्रुप है हम क़याम इंसाफ पसंद ग्रुप, उससे नहीं हो, जो हमारे मजीद 4 छोटे ग्रुप और एक और बन गया 5 छोटे ग्रुप जो हमारे हैं जी, उनसे सदर और जनरल सेक्रेटरी निकाल लें। मैं तो कहूँगा फाइनेंस में उसी से निकाल लें, 3 अहम पोस्टें उसी से निकाल लें, 3 अहम पोस्टें उसी से निकालें। बाकी और मजीद जो भी है उसके अंदर जो है वो सबको सीटें जो है सब तमाम ग्रुपों को 6 ग्रुपों को एकोमोडेट करें और एक पैनल बना लें। 7 ग्रुपों को करें, 7 ग्रुपों को एकोमोडेट करें और एक पैनल बना लें। क्या ख्याल है आपका? सही करो गलत कह रहा हूँ? अच्छा जब इतनी बात हो गई है तो थोड़ा क्या कहते हैं जिस वक्त जो बैठेंगे तो मशावरत से कैसा होगा कि ग्रुप के नाम से नहीं, बिल्कुल एक ही ग्रुप होगा, उसमें देखे कौन क्या लेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने भी यही आगे बात रखी है कि जी फिर एक काम कीजिएगा, मुलाजिम इत्तेहाद को भी ख़त्म कर दीजिएगा और इंसाफ पसंद को भी और तमाम ग्रुपों के नाम। जब हमें सब जगह सबको एक जगह आना है, क्योंकि बहुत से लोगों का एतराज़ होगा मुलाजिम इत्तेहाद में आने के लिए, बहुत सौ का एतराज़ उठेगा इंसाफ पसंद में जाने के लिए, शायद हो सकता है कुछ का एतराज़ उन छोटे ग्रुपों में जाने पर उन नामों पर हो जाए, तो इसलिए फिर सारे नाम खत्म और एक नया नाम आ जाए और उस पर जो है तमाम ग्रुप इलेक्शन लड़ने आगे, उस पर एक पैनल बना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरी इस बात से अगर मुत्तफिक है सब तो एक बार और भाई 1 मिनट बैठ के एक बार हाथ उठा के और बता दे, सब हाथ उठाए, कंप्लीट हाथ उठाए, सब हाथ उठा के बता दे और वीडियो बना ले, हाथ उठा के रखिए कि ये आज करारदाद पास हुई है मेरे यहाँ पर, कि जिसको करारदाद की सूरत में पास किया सबने कि ये इसी तरीके से होगा, जैसे एहतजाज की करारदाद पास हुई है इसी तरह फिर ये भी करारदाद पास हुई है यहाँ पर। तो फिर शुरू करें और फिर आज एक 10 मिनट का करके और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग सब बैठकर मशावरत कर असलम भाई हमारे बहुत सीनियर है, असलम भाई होंगे, आबिद भाई होंगे, हम लोग होंगे, आमिर भाई होंगे, वकार भाई होंगे, इकबाल भाई होंगे, उन सबको लेकर जो है आगे का लाइमल बनाएंगे एहतजाज का। तो एहतजाज किस तरीके से स्टार्ट करना है, सियाह पट्टियाँ बांधनी है, डायरेक्ट उतर जाना है, जो करना है फिर वो बैठ के तय कर लेते। क्या कहना वकार भाई? सही कह रहा हूँ? सही है फिर? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। निकाल दीजिए। टाइम कम है वकार भाई, टाइम कम है वकार भाई, टाइम कम है। कल आमिर भाई कल एक आज़ाद ग्रुप की हैसियत से जो ऐलान हुआ था तो उसकी पॉलिसी मैंने इसलिए वाज़ेह नहीं की थी कि बहुत कम पेज में गुंजाइश थी और उसकी बहुत शफा पॉलिसी आपको बता चुका हूँ और जो लोग वहाँ शरीफ हुए थे वो भी कि देखिए इस आज़ाद ग्रुप की इतनी साफ पॉलिसी है कि जामे कराची का कोई भी ग्रुप इलेक्शन जीत कर आता है और अगर वो अपनी सौदेबाजी करता है, इंतजामिया की गोद में बैठता है तो एक आज़ाद ग्रुप जो है वो इंतजामिया को भी लगाम डालेगा और उस मुंतखब एसोसिएशन को भी लगाम डालेगा। और अगर मुंतखब एसोसिएशन का ताल्लुक किसी भी ग्रुप से हो, वहाँ पे सदर कोई भी हो, हमें अफराद से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर वो एम्प्लॉइज की इज्तिमाई मफाद के लिए खड़ा होगा, आपकी बात करेगा तो उससे पहले एक आज़ाद ग्रुप की हैसियत में हम तमाम लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, उनकी हिमायत करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनको ताकत देंगे। उसकी वजह यह है कि ये तकसीम वाली जो बात है, आपस में घर में बैठकर पर्सनली सगे भाइयों में भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन पैगाम ये जाना चाहिए इंतजामिया जामे कराची को, अरबाब इख्तियार को कि 1 to 16 से लेकर एक एक शख्स उसका ताल्लुक किसी जुबान, किसी फिक्र, किसी नजरिए, किसी मजहब, किसी दीन से भी हो, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर वो जामे कराची का चाहिए हमारा आपका भाई है, हमें एक बेस पर रहना चाहिए। एक अहम मसला भी जो इसके अंदर शायद मैं भूल गया था, अभी अचानक मुझे याद आ गया।
आज़ाद इंफरादी बनना होता है। गैर सियासी दल का। अच्छा आयुब भाई एक मिनट, थोड़ा सा उसको बाद में कर लेंगे बात। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अहम मसला चेयर्स के एम्प्लॉयज़ का, जिसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद चेयर, सीरत चेयर और शाह अब्दुल लतीफ़ चेयर, वहाँ के एम्प्लॉयज़ कितने परेशान हैं, कितने बेयार मददगार हैं कि इसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और फिर मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने कहीं इसको छोड़ा हुआ नहीं था, इस पर हमने 12 बात करी किसी हिसाब से, और जो चीज़ें लोग छुपा के रखते हैं वो आज मैं आया कर रहा हूँ, ये मैं पब्लिक कर दूंगा। इस पर डीआरजी ने नोट शीट जो पुटअप करी वो बिल्कुल कुछ इस तरह करी कि शायद इनको कभी भी जिंदगी भर ये जो है रेगुलर ही नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि उसको उन्होंने कहते हैं कि चूंकि चेयर है, इनकी अपना बजट है, इनकी बजट पोस्टें होनी चाहिए और वो वहीं से रेगुलर करो और वहीं से तनख्वाह लें। तो भाई ऐसे तो जिंदगी भर नहीं होगी। आपने इनको इजाज़त दी, चेयर बनी तो जामे की सरपरस्ती बनी, जामे ही उनको जो है वो देखती है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल कि आज़ाद कर दिया हो कि आपका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहाँ लिखा ये? कहीं भी नहीं लिखा। फिर उसके ऊपर एक नोटशीट पुटअप होती है और जिसके अंदर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सब लिखी है, और जो है डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल साहब ने उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने मशवरे दिए कमेटी अप्रूव कर दें, कंस्टिट्यूट कर दें कमेटी है, जिसके अंदर कुछ 3 नाम या 4 नाम थे। फिर उनको बताया और कमेटी बन गई और वो काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के अंदर हमने जो उनको बात बताई थी कि सिंडिकेट की जो रेजुलेशन है उसको लगाए ना उसमें, तो उन्होंने सिंडिकेट की रेजुलेशन तो लगाई, लेकिन उसको कोई खातिर ख्वाह उस पर बात नहीं हो रही थी। उस पर जब हमारी बार बार बात हुई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब उन्होंने सब कुछ करके दिया तो शेखुल जामिया साहब ने उसको कुछ इस तरह प्रूव किया है कि रूल्स बी followed as per syndicate resolution। अब syndicate के resolution सुन लें आप। syndicate ने ग्रेड 1 का सुने कि मुलाजमीन की मुलाजमत को बाकायदा रेगुलर करने के सिलसिले में दर्जा झेल कवायद की मंजूरी दी। खाली असामी मौजूद हो, नंबर 1 खाली असामी मौजूद हो, नंबर 2 मुलाजिम की 1 साला कारकर्दगी तसल्ली बख्श हो, नंबर 3 मुलाजिम की दरखास्त सरबराह शोबे के तवस्सुस से हो और सिफारिश पर मबनी हो, नंबर 4 डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश मौजूद हो। तमाम तीनों चेयर्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ये तमाम शराइत पर पूरे उतरते हैं सिंडिकेट। और आपने कहा भी कि इसको सिंडिकेट की रेजुलेशन को फॉलो करो। आपने जब ये कह दिया और ये ऑर्डर कर दिया और साइन मौजूद आपने लिख दिया, तो फिर ये केस क्यों रुका हुआ है जिसके अंदर तीनों के नाम लिखे हुए? ऊपर नंबर 1 सीरत चेयर, नंबर 2 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयर, नंबर 3 शाह अब्दुल लतीफ़ चेयर। जब इन पे तीनों का लिखा हुआ है और इन तीनों के एम्प्लॉयज रेगुलर नहीं है, तो फिर रेगुलर करने के लिए जब आपने सिंडिकेट की रेजुलेशन को कोट करने के लिए उस पर इंप्लीमेंट करने के लिए कह दिया, तो फिर फाइल क्यों की हुई है, क्यों नहीं हो रही? आप सरबराह आपको पूछना है कि मैंने एक ऑर्डर दिया था, क्यों नहीं अभी तक उसको इंप्लीमेंट हुआ? आप चूंकि हमारे ऑर्डर को जो है करने के बाद भी भूल जाते हो, अपना कोई ऑर्डर नहीं भी किया होता तो उसको भी मंगवा के पूछते हो क्या हुआ, उसका हुआ कि नहीं हुआ, किया कि नहीं किया, नोट पुटअप क्यों नहीं किया अभी तक? मशकूर भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो हमारी फाइलें रुकी हुई। तो भाई आपसे मेरी डिप्टी जनरल साहब जो डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल है उनसे भी गुजारिश कि बराए मेहरबानी वीसी साहब के इन जो कमेंट्स उन्होंने जो दिए अपने जो उनके ऊपर उनको ऑर्डर दिए हैं उसके मुताबिक एक दूसरी नोट शीट पुटअप करें और इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर जल्द अज जल्द इन तीनों चेयर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्डर जारी करवाएं रेगुलाइजेशन। बहुत शुक्रिया।